الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب ہنوز نامتو گفتن کمال ابی ادبیست ادبگاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آید جنید و بایزید اینجا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، انسان کو اپنی زندگی کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس آئیڈیل کی حیات کو، اس کی زندگی کو اور اس کے جو صفات ہوتے ہیں اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کی سمت کو طے کرتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں ڈھونڈنے لگیں کہ ایسا کون شخص ہے جس کی ایسی صفات ہیں جو مکمل ہیں اور ہمارے لیے آگے رہنما ہیں، اگر ہم نظر دوڑائیں تو بہت سے ایسے شخصیات ملتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار مدینہ سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایک ایسی روشن کتاب ہے جس کے ذریعے سے بہت آسانی کے ساتھ ہم اپنی زندگی کی سمت قائم کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے مطالعہ سیرت کے بغیر تعمیر حیات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہم نے جن عالم دین کو یہاں پر مدعو کیا ہے، ہمارے ساتھ بڑے صغیر میں آج آپ کے بہت سے بیانات، آپ کے کارنامے اور فقہی معلومات کے تئیں آپ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ آئیے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی قادری صاحب، شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد اور ڈائریکٹر ابوالحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر www.ziaislamic.com۔ محترم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ اس کے علاوہ ناظرین، بہترین نعت پاک کے لیے ہم نے آج پھر سے اسد بھائی کو یہاں پہ مدعو کیا ہے۔ اسد خان صاحب نعت پاک پروگرام میں پیش کریں گے۔ اسد بھائی، آپ کا بھی پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، جس طرح ابھی ہم نے ابتدائی کلمات میں جو گفتگو کی کہ ایک انسان کو آگے بڑھنے کے لیے، اپنی زندگی کو صحیح سمت دینے کے لیے اور گاڑی صحیح چلے اس کی زندگی کی، میں نے جیسے مثال دی، اور ہم نے آج جو ٹاپک رکھا ہے ہماری گفتگو کا جو محور ہے مطالعہ سیرت کے بغیر جو ہے تعمیر حیات وہ جو ہے ممکن نہیں ہے۔ زندگی کے ان معاملات کے یا اس کے جو نشیب و فراز ہیں اس کو صحیح سمت کیسے ملے گی سیرت طیبہ سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یقیناً مطالعہ سیرت کے بغیر تعمیر حیات ممکن نہیں۔ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ نہایت ہی کامل اور اکمل سیرت طیبہ ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ کائنات کو علم و معرفت کی نعمت لازوال سے آپ مالا مال فرمائیں، تاریکیوں کا علم کی روشنی میں ازالہ فرمائیں، ظلم و بربریت کا خاتمہ فرمائیں، عدل و انصاف کے قوانین دنیا کو مرحمت فرمائیں،
لیکن یہ ساری باتیں قانونی طور پر زبانی تفہیم سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ عملی طور پر ایک پیکر کی شکل میں ڈھل کر امت کے سامنے آنی چاہیے۔ تو رب العالمین نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ایسی عظیم ترین شخصیت قرار دیا کہ جن کی زندگی پاک کی ہر عدد، ہر حرکت، ہر سکون رشد و ہدایت کے لیے منبع اور سرچشمہ ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک کی وحدانیت کا جب اعلان کیا تھا تو لوگوں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے دعوے میں اگر آپ سچے ہیں تو کوئی ثبوت دیجیے۔ تو رب العالمین نے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مقدس سے اعلان کروایا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ یقیناً میں نے اس سے پیشتر تم میں اپنی عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دعوے کی حقانیت اور صداقت کے لیے قوم کے مطالبے کے بعد جس چیز کو بطور دلیل پیش کیا اللہ کے حکم پر، وہ اپنی پاک سیرت تھی۔ 40 سالہ زندگی کو ان کے سامنے رکھ دیا، بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، جس میں صبح و شام ان کے درمیان آپ نے گزارے ہیں، لیل و نہار آپ نے ان کے درمیان گزارے ہیں، آپ کا تجارت کا کرنا بھی تھا، لین دین کرنا بھی تھا، گفت و شنود بھی تھی، عقود و معاہدات اور معاملات بھی تھے۔ یہ ساری چیزوں کو پیش کر کے ان سے فرمایا کہ میں جس دعوے کی طرف تمہیں متوجہ کیا ہوں، جو پیغام دیا ہوں، اس پیغام کی حقانیت دیکھنا ہو تو اس کی سچائی کے لیے میری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ اگر کہیں جھول یا نقص ہے تو تم انگلی رکھ کر بتا دو، اگر اس میں نقص نہیں ہے۔ 40 سالہ میری حیات انتہائی صاف شفاف آئینے کی طرح ہے، بے داغ اور بے دھبا ہے۔ تو جس نے 40 سال میں کبھی دروغ گوئی سے کام نہ لیا، بدعہدی سے کام نہ لیا، وہ 40 سال کے بعد اپنے دعوے میں بدعہدی یا خیانت یا دغابازی یا کذب، افترا یا کوئی دروغ بیانی سے کام کیسے لے سکتا ہے؟ تو یوں اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی بعثت سے پیش تر کی 40 سالہ زندگی کو بھی انتہائی پاک صاف زندگی کے طور پر دلیل کے روپ میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد بعثت کے بعد کی زندگی بھی بڑی شان اور عظمت والی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو ہم کریں گے۔ چلو، بہت خوب ناظرین، گفتگو کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ یقیناً سیرت طیبہ کا مطالعہ یہی نہیں کہ صرف آپ کو اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، بلکہ یہ قرب الہی کا ایک بہترین ذریعہ بن جاتا ہے اور اطمینان قلب کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہم اس سلسلے کو، اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ کالر ہمارے ساتھ آج کی اس نورانی بزم میں جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں۔ جی بہن، کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ مفتی صاحب کو ناطقہ صاحب کو السلام علیکم۔ السلام۔ جی جی، میرا یہ سوال ہے کہ 12 وفات کے دن جی میلاد النبی ہے، تو اس دن ہم کیسے منانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ اسد خان صاحب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ جی، کل جو سنائے تھے اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، وہ ایک اور بار سننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، اور مفتی صاحب سے دعا کی گزارش۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ ابھی نعت کی فرمائش بھی پوری کی جائے گی، آپ نے نعت پاک کی بھی فرمائش کی ہے۔ کال کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ناظرین، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی، فرحہ حیدرآباد سے۔ جی فرحہ صاحبہ، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی، ایک تو مبارکباد پیش کرنا ہے تمام عالم اسلام کو میلاد النبی، آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ جی، اور دوسرے حضرت، میں ایک ایسے مہم سے جڑی ہوئی ہوں جس میں جانور اور درختوں کے تحفظ کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ جی، اور ایک ٹیچر ہونے کے حساب سے میں بچوں میں بھی اسی طرف بیداری کی کوشش کرتی ہوں۔ جی جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کریچرز کے لیے، تمام کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ جی جی، تو میرا تو یہی ماننا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جانور وغیرہ کے لیے تحفظ کے لیے کام کرنا اسلامی نقطہ نظر سے کوئی مناسب نہیں ہے، تو یہ آپ سے جاننا تھا۔ ٹھیک ہے بہن، بہت بہت شکریہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہلو جی جی، بہت شکریہ، ہم آپ کی بات سمجھ گئے ہیں۔ آپ نے کال کیا، یقیناً حوصلہ افزائی فرمائی۔
ابھی آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے بہت اچھے تناظر میں آپ نے حیات طیبہ کے سلسلے میں کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا، بڑوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک رہا آپ کا، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں نذیر بول رہا ہوں ممبئی سے۔ جی حضرت نعت سننا ہے مجھے آمنہ کے پھول جی بھائی کر کے، اور ٹھیک میلاد النبی کے بارے میں سبھی کو خبری چاہیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا۔ ناظرین آئیے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے اور نعت پاک کی آپ کی فرمائش پوری کی جائے گی۔ یہ چھوٹی سی کٹیا دکھائی نہ دے، یہ چھوٹی سی کٹیا دکھائی نہ دے، بسے اس میں راجہ دکھائی نہ دے، عطا کر دیا کیا دکھائی نہ دے، عطا کر دیا کیا دکھائی نہ دے، گواہی کو سایہ دکھائی نہ دے، اندھیرا اجالا دکھائی نہ دے، اندھیرا اجالا دکھائی جہاں بھی مدینہ دکھائی نہ دے، تصور میں روشن ہوئے نقش پا، تصور میں روشن ہوئے نقش پا، اندھیرا اندھیرا دکھائی نہ دے، وہ کس روشنی میں سمائے ہوئے، وہ کس روشنی میں سمائے ہوئے کہ سایہ بدن کا دکھائی نہ دے۔ ناظرین جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ نعت پاک کی فرمائش کے بعد آئیے اس بریک کے بعد نعت پاک کو پروگرام میں شامل کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد خان صاحب۔ جی اسد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، نور کی تن گئی چادر چار سو، حور و غلماں کی پوری ہوئی آرزو، مصطفیٰ مجتبیٰ شاہ کون و مکان، رب کی سرکار جب ہو گئے روبرو، پھر خدا نے کہا میرے محبوب تم، پھر خدا نے کہا میرے محبوب تم، ہو رسولوں کے رسول اللہ اللہ، ہو رسولوں کے رسول اللہ اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ، دعا ہو گئی قبول
اللہ اللہ، فرش سے عرش تک نور کا ہے سما، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، آسی امت کی قسمت سنورنے لگی، بارشیں رحمتوں کی برسنے لگی، اے حلیمہ تیری لوریوں کے لیے، اے حلیمہ تیری لوریوں کے لیے، رب کے آ گئے رسول اللہ اللہ، رب کے آ گئے رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری نعت پاک آپ نے پیش فرمائی۔ ناظرین آئیے اس خوبصورت نعت پاک کے ساتھ ہی ہم جو کالز ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ان کے جو سوالات تھے اس کے جوابات لے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، میلاد النبی کا یہ متبرک مہینہ مسلمانوں کو پھر سے میسر آیا ہے، پھر سے ملا ہے۔ کئی لوگ الگ الگ طور پر، کسی کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، کسی کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں، کوئی ایسے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی وہ ہیں جو نعت کی محفل سجاتے ہیں۔ اگر ایک مومن بندہ جو بہت مسرت اور شادماں ہو جاتا ہے ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی، اور لوگ بہت پہلے سے بھی تیاری کرتے ہیں، اور آج سے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں آپ اس کی بہتر توضیح فرمائیں گے، کس طرح منائی جائے، کیسا منایا جاتا تھا پہلے، یہ کب ہم نے اس کا جو شروعات کی ہے، کب سے کی ہم نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر، اسی پر مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے فضل و رحمت کے حصول کے بعد شکر گزاری کے طور پر، احسان مندی کے طور پر خوشی اور مسرت کے اظہار کا حکم فرمایا ہے۔ اب فضل و رحمت کو اللہ پاک نے مطلق ذکر کیا، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر، فبذالک، اور اسی پر، فلیفرحوا، مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ تو اب قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں، آیات قرآنیہ کو پڑھیں، تو اس میں ارشاد الہی ہوتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں رہتے، لیکن فضل و رحمت ہوئی، تم خسارے سے بچے، کامیابی تمہیں ملی۔ اب اللہ نے فضل و رحمت کے باعث یہ بتایا کہ خسارے سے بچے ہو، اور فضل و رحمت نہ ہوتا تو خسارے میں پڑ جاتے تھے۔ تو حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے سلسلے میں کہ آپ کی بعثت کو اللہ نے کیا قرار دیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ پاک نے بالیقین مومنوں پر بڑا احسان کیا جبکہ اس نے انہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم، اور انہیں پاک اور صاف کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً حضور کی جلوگری سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کو سامنے رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ آمد مصطفیٰ علیہ السلام سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ کھلی گمراہی سے نکلے کیسے؟ آپ کو بھیجنے سے کھلی گمراہی سے آپ ان کو نکالے۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے حبیب کریم علیہ السلام، ہم نے ایک عظمت والی کتاب آپ پر نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آئیں۔ تو حضور علیہ السلام اندھیریوں سے نکال کر اجالے کی طرف لانے والے، اور اندھیریوں میں ہونا گھاٹا ہے، نور میں آنا فائدہ ہے۔
اندھیریوں میں ہونا گمراہی ہے، نور میں آنا ہدایت ہے، اور یہ رشد و ہدایت اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام کی جلوگری سے کائنات کو عطا کی ہے۔ تو اب ارشاد الہی فضل و رحمت کے نہ ہونے کی وجہ سے تم خسارے میں رہتے تھے، فضل و رحمت شامل ہوئی کہ تم خسارے سے بچے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیروکار ہو جاتے تھے سوائے چند کے، لیکن شیطان کے پیروکاروں سے بچے اور اللہ کی طاعت گزاری کے شرف سے مشرف ہوئے۔ کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کے آنے سے، کیونکہ آپ کی آمد پر قرآن موقوف، قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ کی آمد سے ہی دنیا کو پتہ چلا کہ کعبۃ اللہ رب کا گھر ہے، عبادت رب کے بندے کیسی کریں، رب کی بندگی کیسے کریں، بندگان خدا کو عبادت کا طریقہ آپ نے سکھایا۔ تو فضل و رحمت علی الاطلاق اللہ کے حبیب کی ذات گرامی ہوئی۔ گو کہ قرآن بھی فضل ہے، اسلام بھی خدا کا فضل و رحمت ہے، لیکن قرآن اور اسلام بھی براہ راست اللہ نے بندوں کو نہیں دیا، حضور علیہ السلام کی معرفت عطا کیا۔ تو علی الاطلاق منبع اور ماخذ حضور علیہ السلام ہوئے فضل و رحمت کا، جو اللہ پاک نے آپ کے ذریعے امت کو مرحمت فرمائی۔ حکم ہے فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس پر اظہار خوشی کریں۔ اب ناجائز طریقے سے غیر شرعی کاموں کے ذریعے سے خوشی کوئی کرتا ہے تو یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، لیکن شرعی حدود میں رہ کر کوئی اگر اظہار مسرت کرتا ہے، خوشیوں کا تبادلہ کرتا ہے تو آیت قرآنیہ کی روح سے جائز ہے، بلکہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام قرن اول کے مسلمان، ان سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنے والے کوئی تو نہیں تھے، تو لہذا آیت میں جب اللہ نے حکم دیا تو یقین انہوں نے خوشیوں کا اظہار بھی کیا، مسرتوں کا اہتمام بھی کیا۔ اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک جن لمحوں کو مقدس اور متبرک بناتا ہے، وہ لمحے اسی کی حد تک مقدس کے متبرک نہیں رہتے، جب بھی وہ عود کرتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں تو رحمتیں برکتیں اس میں جو رہتی ہے اس سے امت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے سبھی جانتے ہیں کہ شب قدر یقیناً قدر والی اس لیے ہوئی کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کو اللہ نے خیر من الف شہر قرار دیا، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ لیکن شب قدر کون سی قدر کی رات ہوئی؟ جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ لیکن ہر سال رمضان میں جو شب قدر آتی ہے، کیا واقعتاً اسی قدر کی رات میں اسی سال قرآن پھر اترتا ہے؟ جی نہیں، وہ تو اتر چکا، اترنے والا نہیں ہے، مگر وہ رات جب آتی ہے تو برکتوں کو لے کر آتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جب جلوگر ہوئے ماہ ربیع الاول میں، اس کی 12 تاریخ کو دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت برکتیں رحمتیں اللہ پاک کے حبیب کے وجود سے امت کو ملی، اور آپ علیہ السلام کے جلوگر ہونے کے بعد کائنات نے ہدایت پائی، رشد اور صدق کو حاصل کیا، اور الحمدللہ اللہ کی معرفت سے بہرور ہوئی یہ امت۔ اور آج بھی یہ علم کی روشنی حضور علیہ السلام کے جلوگری کی وجہ سے ہوئی، اور آپ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد بھی وہ نور ختم نہیں ہوا، وہ نور اپنا فیض دے رہا ہے۔ تو یقیناً جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو رحمتوں کی سوغات لے آتا ہے، اور سب کے چشم تصور و منظر ہوتا ہے کہ یہی مہینہ تھا جس نے کائنات کی تقدیر کو بدل دیا، یہی 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی جس میں رسول گرامی وقار علیہ السلام جلوگر ہو کر پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیے، ظلم و بربریت کا خاتمہ کیے۔ یقیناً جب وہ دن، وہ ساتھ، وہ لمحے، وہ مہینے، وہ ایام آتے ہیں تو رحمتوں برکتوں کا ایک عظیم سما بند جاتا ہے، اس کے تصور کے ساتھ ہی ہر بندے مومن اللہ کے دربار میں نذرانہ شکر کا پیش کرتا ہے، ہدیہ تشکر پیش کرتا ہے۔ جب یہ نیاز خم ہو جاتی ہے، مولا تو نے کتنا کرم کیا ہم پر، ہم تو برباد ہونے والے تھے، ہم تو دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، بس تھوڑا سا اگر تاخیر ہو جاتی تھوڑی سی تو ہم دوزخ کے گڑھے میں گر ہی جاتے تھے، کرم کر کے تو نے بچایا، حبیب پاک کو بھیجا۔ تو ہر بندے مومن جس کو ایمان اسلام کی قدر کا اندازہ ہے، جب وہ ماہ ربیع الاول المنور کو سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تو یقیناً اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے، اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے، کتنے عظیم رسول کو اللہ نے بھیجا، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، وہ یاد دلا رہا ہے ہمیں، ان نعمتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ تو یقیناً ہمیں اپنی کوتاہی کا احساس کرتے ہوئے اپنی خطاؤں پر ندامت کے آنسو بہا کر اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے پھر سے ہم کو تجدید عہد کرنا چاہیے، عہد و پیمان کو اپنے پھر سے تازہ کرنا چاہیے، اور رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا دل کو مدینہ بنانا چاہیے، اور آپ کی سنتوں سے معمور زندگی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی جذبہ ہر بندے مومن کے دل میں بیدار رہے۔ صحابہ اہل بیت سے لے کر آج تک یہی جذبے کی ترسیل ہوتی تھی، اور آج بھی الحمدللہ یہی جذبے کی ترسیل کے لیے یہ پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہترین عکاسی فرمائی ہے آپ نے ہمارے اس پروگرام کی، مستحق اللہ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ ایک شکران نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں
سب سے بڑی نعمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ ہے۔ یقیناً ہم وہ اعمال ایسے موقع پر کریں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد نیاز۔ جی نیاز صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر اس مہینے میں روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ بھائی کال کرنے کا۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں نظام بات کر رہا ہوں ٹھولی کے حکیم پیٹ سے۔ جی بھائی، مولانا کو اور آپ کی ساری ٹیم کو ہمارے گھر سے، ہمارے والد والدہ کی طرف سے اور میرے طرف سے سبحان اللہ، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک، اپنے والدین سے ہمارا بھی ہمارے سلام طرف سے عرض فرمائیں۔ سارے ہندوستان کے بھائی مسلمان بھائی کو ہماری طرف سے مبارکباد پیش کریے، ضرور بھائی، ضرور۔ اور ضیاء الدین صاحب کو ہمارے طرف سے خاص کر مبارکباد۔ جی، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، حوصلہ افزائی فرمانے کا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کالز کے ذریعے سے آپ کی مبارکباد اور آپ ہم سے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا معاملہ جو سوال کی شکل میں ہے آپ کے ذہن میں تو کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے۔ وہ محشر کا عالم بھی محشر نہیں، اگر کملی والا دکھائی نہ دے۔ یہ انگشت زمزم نہ کوثر کوئی، یہ انگشت زمزم نہ کوثر کوئی، مگر ایسا دریا دکھائی نہ دے جہاں بھر کی خوشبوئیں شرمندہ ہیں، جہاں بھر کی خوشبوئیں شرمندہ ہیں، پسینہ پسینہ دکھائی نہ دے۔ تقابل کی نظریں سرے عرش ہوں، تقابل کی نظریں سرے عرش ہوں، مدینہ مدینہ دکھائی نہ دے۔ یہ ہے جبر فطری نظر کا جمیل، کوئی ان کے جیسا دکھائی نہ دے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ نعت پاک کو ہم پروگرام میں شامل کریں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد خان صاحب۔ جی اسد بھائی۔ اللہ 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 لا الہ الا آمینہ بیوی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلو علیہ وسلم آج درو دیوار نبی جی۔ اللہ 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 لا الہ الا ہوٹ گلابی ہنستا چہرہ جھڑتے ہیں منہ سے پھول، نور کا پتلا چاند کا ٹکڑا حق کا پیارا رسول نبی جی۔ اللہ 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 لا الہ الا۔ جبریل آئے جھولا جھلائے، لوری دیے رحمان، سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی۔ اللہ 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 لا الہ الا۔ امجد کا دل مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیوں انجان، ننھے قدموں پہ
سر کو رکھ کر ہو جاؤں میں قربان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ سبحان الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، یہ امجد حیدرآبادی صاحب قبلہ کی لوری انہوں نے لکھی تھی، بڑی خوبصورت لوری جس کو برے صغیر ہند پاک میں بہت شوق سے پڑھا جاتا ہے، خاص طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس متبرک مہینے میں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں رامپور سے دانش میاں۔ جی دانش صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے بھائی؟ میں سب سے پہلے آپ سب کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ، آپ کو بھی خیر میرے اس مطلب کہ شہر میں دنیا میں مجھے لوگ سنائے ہیں، ان سب کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ اس جشن عید میلاد النبی کی فضیلت کیا ہے اور کیا شب قدر کیا اسی مہینے میں ہی ہوتی ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریں ہیں، دانش صاحب کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ جی، جشن میلاد النبی کے موقع پر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی مولانا سے جی جی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رحمت کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ خود ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے رحمت ہیں، باعث رحمت ہیں۔ جی، تو پھر اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، ہم جو پڑھتے ہیں دعا، اس میں تو ان کے لیے دعا مانگی گئی ہے اور درود شریف بھی پڑھنے کے لیے ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم ناچیز بندے ان کے لیے جو دعا کرتے ہیں کیا قبول ہو جاتی ہے؟ ٹھیک جبکہ آپ کا مقام و مرتبہ کافی بلند ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ آپ کا، بہت زبردست سوال کیا آپ نے، آپ کے سوال کا بھی جواب لیا جائے گا۔ مفتی صاحب، فراز صاحبہ نے جو سوال کیا تھا، سب سے پہلے اس طرف آتے ہیں۔ وہ ایک ٹیچر ہیں اور بچوں کی خیر خواہی کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور ایک ایسی تنظیم سے جڑی ہوئی وہ جانوروں اور درختوں کے تحفظ کے سلسلے میں تنظیم کام کرتی ہے۔ اس سلسلے میں کیا سیرت طیبہ میں کوئی رہنمائی فرمائی گئی ہے؟ الحمدللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ نہایت جامع سیرت ہے، اور آپ نے کسی بھی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ جانوروں کے تحفظ کی بات ہو یا ان کے حقوق کی بات ہو، یا پھر درختوں کے تحفظ یا شجرکاری کے سلسلے کی بات ہو، حبیب پاک علیہ السلام کے فرامین سے اس کا الحمدللہ نہایت واضح ہدایت پر مبنی ثبوت ملتا ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں ایک واقعہ پیش آیا، وہ اس طرح کہ حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص ہے، اونٹ سے وہ کافی خدمت لے رہا ہے، اور وہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں اپنی شکوہ اور شکایت پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرا مالک ہے مجھ سے کام زائد لے رہا ہے اور مجھے مناسب غذا نہیں دے پا رہا ہے، جس کے نتیجے میں بڑا کمزور ناتواں ہوتا جا رہا ہوں۔ حبیب پاک علیہ السلام کی خدمت میں اس نے اپنی شکایت درج کروائی۔ پہلے تو یہ غور کریں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جانور بھی جانتے اور پہچانتے ہیں، کیونکہ اور بھی تو انسان گزر رہے تھے، لیکن کسی کے پاس اس نے اپنا مقدمہ درج نہیں کروایا۔ حبیب پاک کی خدمت میں اس نے اپنا مقدمہ درج کروایا، تو مطلب یہ کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ بھی انسان ہیں اور حضور بھی ایک انسانی پیکر میں دنیا میں آئے ہیں، مگر سب انسان یکساں نہیں ہیں۔ اگر سب کو ایک جیسا سمجھتا ہوتا تو کسی کے پاس بھی جا کر وہ سر جھکا کر اپنا دکھڑا سنا سکتا تھا، بس جانور ہو کر اتنا سمجھتا تھا کہ چہرہ حضور پاک علیہ السلام کا سارے کائنات کے چہروں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، نورانی ہے، اور وجود مقدس بھی اپنے اندر بڑی شان رکھتا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ وہ بھی سمجھتا تھا۔ آپ کی خدمت بابرکت میں اس نے اپنا معروضہ پیش کیا تو حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس کے کچھ دیر کے بعد ایک صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جانور تمہاری شکایت کر رہا ہے
کہ تم کام زائد لیتے ہو اور ان کو مناسب اس کو غذا نہیں دیتے ہو، یاد رکھو یہ جانوروں کے بارے میں کل محشر میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اتقوا اللہ فی البہائم، جانوروں چوپایوں کے بارے میں بھی تم خدا سے ڈرو، اللہ پاک نے ان کو تمہارے زیر دست کر دیا ہے، تمہارے کام کاج کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، خبردار تم ان پر ظلم نہ کرنا، ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا۔ ایک مرتبہ روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی حدیث، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، سفر کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں ایک پرندہ، سرخ پرندہ آیا، سنن ابو داؤد میں بھی حدیث شریف ہے، حضور پاک علیہ السلام کے سر انور پر منڈلانے لگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ پرندہ شکایت کر رہا ہے، کسی نے اس کے 2 بچوں کو اٹھا کر لایا ہے، بتاؤ تم میں سے کون ہے جو یہ حرکت کیا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے بڑے خوبصورت نظر آئے چوزے، تو مجھ کو میں کچھ ستانے کے لیے نہیں، پیار سے ان کو لے لیا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ماں ہے، اپنے بچوں کے بچھڑنے پر یہ دکھیا ہو گئی ہے اور وہ اپنا مقدمہ میرے پاس پیش کر رہی ہے، لہٰذا تم تکلیف کیوں پہنچائے ہو اس کو، ماں کے بچوں کو لے کر اس کو تم نے دکھ دیا ہے، لے جاؤ اس کے چوزوں کو اسی گھونسلے میں رکھ کر آؤ۔ یہ حبیب پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہے، آپ اندازہ کریں کیسی پاکیزہ تعلیمات ہے۔ ایک بخاری میں حدیث شریف ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کا گزر ہوا، کنویں کے پاس دیکھا ایک کتا ترس رہا ہے، پیاس سے جاں بلب ہے، اس کو رحم آ گیا اور اس نے دیکھا کہ پانی کیسے پلایا جائے، وہاں ڈول یا رسی کا بندوبست نہیں تھا، یہ خود باولی میں اترا، اپنے موزے میں پانی بھر لیا، لا کر اس کو پلایا، جان بچ گئی اس کتے کی۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی قدردانی کی اور اس کو اللہ پاک نے معاف کر کے جنت کا حقدار قرار دے دیا۔ کیا بات! اس کے برعکس ایک بلی کا ذکر کیا کہ ایک عورت بلی کو باندھ کے رکھی، بخاری شریف میں حدیث ہے، اور اس کو چارہ وغیرہ بھی نہیں دی، غذا نہیں دی، چھوڑی بھی نہیں کہ کچھ کیڑے مکوڑے کھا کر اپنی غذا حاصل کر لیتی، ویسے ہی باندھ کے رکھی، بھوکی ہو کر بلی مر گئی۔ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو اس بلی کے سلسلے میں عذاب ہو رہا ہے، وہ آگ میں جل رہی ہے، فرمایا۔ تو اب شجرکاری کے سلسلے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کسی نے درخت کو لگایا جس سے پھل یا پھول نمودار ہوئے، یا کوئی پرندہ آیا اور اس سے کھایا، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی اس شجرکاری کرنے والے کو ملے گا۔ اور ہری بھری چیزوں کو نقصان پہنچایا جائے، اس کو اللہ کے محبوب نے منع کیا، پسند نہیں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت سی اہم گفتگو کے ذریعے سے ہم معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، اپنے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، تیزی کے ساتھ سوالات کے جوابات ہم دے رہے تھے، آئیے جو سوال رہ گئے ہیں مفتی صاحب اس کو شامل کرتے ہیں۔ نثار صاحب نے سوال کیا تھا روزہ رکھنا اس ماہ مبارک میں کیسا سمجھا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں 12 ربیع الاول ہی کی بات نہیں بلکہ ہر 2 جمعے کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے، میری ولادت باسعادت ہوئی ہے اور اس میں مجھ پر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے باقاعدہ اہتمام فرمایا ہے، تو اتباع سنت نبویہ کے جذبے سے سرشار ہو کر روزے کا اہتمام کریں تو یقیناً سنت کریمہ پر عمل کرنے کا اجر و ثواب پائیں گے، رحمت اور برکتیں پائیں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ جی، اس کے بعد سوال تھا، محترمہ نے سوال کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اذان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اور پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی، بہت اچھا سوال ہے۔ یقیناً حضور علیہ السلام کے حق میں امتی کیا دعا کرے جبکہ حضور علیہ السلام سراپا رحمت ہیں اور اللہ پاک نے خود آپ کی شان عظمت کو بلند کیا اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو، آپ کے چرچے کو بلند کیا ہے۔ دراصل بہن بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے حبیب کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں اور ان احسانات کو ہم کیسے ادا کر سکیں؟ ہم زندگی بھر بھی آقا علیہ السلام کی غلامی کریں گے تو آپ کی کسی ایک احسان کا بھی ہم حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ہم اللہ کے حضور عرض کریں کہ پروردگار، حبیب پاک کی شان کو تو جانتا ہے، ان کے شان کے شایع ان پر رحمتیں تو نازل فرما۔ تو یقیناً ہمارا یہ معروضہ کرنا دراصل اللہ پاک کے دربار میں یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم حبیب کے ثناخواں ہیں،
حبیب پاک کے خیر خواہ ہیں، حبیب کے احسانات کو ہم ماننے والے وفادار ہیں، اس لیے اللہ پاک اس کو قبول کر کے کیا کرتا ہے، ہمارے عرض کرنے پر رحمتیں برسانے کی بات نہیں ہے، وہ تو رحمتوں کو اپنے محبوب پر برسا کر سب کے لیے ذریعہ رحمت بنا دیا ہے، سراپا رحمت بنایا ہے۔ لیکن اب جو ہم یہ عرض کریں گے تو آقا فرماتے ہیں دعا کرو گے تم تو حلت لہ الشفاعہ، میری شفاعت کے حقدار بن جاؤ گے، حبیب پاک اپنی شفاعت سے نوازیں گے۔ اور جب درود اس طرح سے ہم پڑھیں گے تو اللہ پاک کے حبیب کے صدقے میں اللہ پاک 10 گناہ کو معاف کرے گا، 10 نیکیوں کو لکھ دے گا، 10 درجوں کو بلند فرمائے گا۔ تو گویا کہ ہم یہ عرض کر کے خدا کی رحمتوں کو اپنے لیے حاصل کر لیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی شان تو عرفہ اور اعلیٰ ہے، ہم عرض کریں یا نہ کریں بہرحال آپ کی شان ہمارے وہم و ادراک سے بھی بلند و بالا، اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ سبحان سبحان۔ ہم جو میلاد پاک کے سلسلے میں محافل منعقد کرتے ہیں، اس کے ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جو مجالس ہم منعقد کرتے ہیں، اس میں آقا کے فضائل کمالات کو جو سنتے ہیں، آقا کی سیرت اور سنت سے متعلق آگہی حاصل کرتے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا، کہ جو ہماری پیاری پیاری باتوں کو سنتا ہے اور دوسروں کو جوں کی توں پہنچا دیتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے، خوش و خرم رکھے۔ حضور کی دعاؤں کے ہم حقدار بنتے ہیں۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ہمارے حبیب پاک کی ہمیں اس کے ذریعے معرفت ہوتی ہے۔ اور قبر میں 3 سوال ہوں گے، پہلا اللہ کے بارے میں ہوگا، دوسرا اسلام کے بارے میں ہوگا، تیسرا حضور کی ذات کے بارے میں ہوگا۔ تو اس کے ذریعے سے جب معرفت ہوگی تو قبر کے اندر جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، تو جو یہاں کہا کرتے تھے وہی شان و عظمت کے ساتھ ہم وہاں کہنے لگیں گے، اور اسی پر اعلان ہوگا صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہا، فافرشوہ من الجنہ، تم اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو، والبسوہ من الجنہ، جنت کا جوڑا اس کو پہنا دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو۔ تو یہ نعمت ملتی ہے، اس کے ذریعے سے آقا کی چونکہ پہچان ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک کا بندہ قبر میں اللہ کے حبیب کو پہچان سکے گا اور نعمتوں کا حقدار بنے گا، قبر اس کے لیے جنت کا گلشن بنے گی۔ سبحان اللہ، بہت بہت خوب۔ ناظرین، اختتامی مراحل میں پروگرام ہمارا داخل ہو رہا ہے۔ ہم دونوں مہمانوں کے بے حد مشکور ہیں، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ آئیے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں آخر میں جیسا کہ ہم سلام شامل کر رہے ہیں، آج اس سلام کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں۔ ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ جی اسد، بلا لو سرکار اپنے در پر، درود تم پر، سلام تم پر، کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور، درود تم پر، سلام تم پر۔ کبھی تو آئے گا وہ زمانہ، یقیناً ہوگا مدینے جانا۔ کبھی تو آئے گا وہ زمانہ، یقیناً ہوگا مدینے جانا۔ پڑھیں گے روضے پہ سر جھکا کر، درود تم پر، سلام تم پر۔ یہ آرزو ہے مدینے جائیں، تھام کے جالی یہ کہہ سنائیں۔ یہ آرزو ہے مدینے جائیں، تھام کے جالی یہ کہہ سنائیں۔
بچا لو ہم کو بروزے محشر، درود تم پر سلام تم پر۔ وہ سبز گنبدیں سنہری جالی، لوٹانا کوئی وہاں سے خالی۔ وہ سبز گنبد سنہری جالی، لوٹانا کوئی وہاں سے خالی۔ بنا دو میرا بھی اب مقدر، درود تم پر سلام تم پر۔